جس کو کہتے ہیں نا پنجابی دے کہتے ہیں ٹانٹی آواز، بہت باریک آواز اور بڑی دور تک آواز جاتی ہے. کہتے ہیں کہ اس طرح اپنی آواز کو جو ہے نا بلند کر تاکہ تیری آواز جو ہے وہ لوگوں تک پہنچے اور یعقوب کے گھرانے کے گناہ جو ہے نا ان پر ظاہر کر. یہ بات کس کو کہی جا رہی ہے؟ خدا کے بندہ کو. کہتا کہ آواز بلند کر اور تیری آواز اتنی بلند ہو کہ لوگوں تک آواز پہنچے. اور تو نے کیا کرنا ہے؟ یعقوب کے گھرانے پر اس کے گناہوں اور اس کی خطاؤں کی جو ہے غلطیاں جو ہیں ان پر ظاہر کر. تو آج یہ خاتموں پر بات آ گئی کہ آپ نے بھی لوگوں پر یہ کام ظاہر کرنے ہیں. اگر ہم یہ کام کرتے ہیں تو اس کا مطلب ہے ہم ٹھیک منادی کر رہے ہیں. اور اگر ہم لوگوں کو نہیں بتاتے کہ آپ کے اندر یہ غلطی ہے، یہ خطا ہے، آپ یہ کام غلط کر رہے ہیں، تو پھر اس کا مطلب ہے جو خاتم ہے وہ سزاوار ہوں گے. آمین. اس لیے ہمیں اپنی خدمت جو ہے وہ لائق طور پر کرنے کی ضرورت ہے اور کلام کے مطابق بائبل کو سنانا، خدا کے کلام کو لوگوں تک پہنچانا، یہ ہماری فرسٹ پریورٹی ہے اور پہلی ذمہ داری ہے. اگر ہم یہ کام کرتے ہیں تو اس کا مطلب ہے ہم خدا کے لوگ ہیں. اور کلام میں لکھا گیا کہ اس قوم کی مانند جس نے صداقت کے کام کیے اور اپنے خدا کے احکام ترک نہ کیے، میری راہوں کو دریافت کرنا چاہتے ہیں، وہ مجھ سے صداقت کے احکام طلب کرتے ہیں اور خدا کی نزدیکی چاہتے ہیں. ہم سب لوگ یہ چاہتے ہیں، خدا کی نزدیکی. خدا ساڈے سارے کام کر دے، ہم یہ چاہتے ہیں. خدا سے ہم جو کچھ مانگے وہ ہمیں دے دے. ہم خدا کو یاد دلاتے ہیں. خداوند تیرے کلام میں تو یہ لکھا ہے کہ خدا اپنے محبوب کو نیند میں دے دیتا ہے، لیکن اس کے محبوب بنے تو صحیح، اس کے طالب بنے تو صحیح. اگر ہم اس کے طالب بنیں گے، اس کے محبوب بنیں گے، تو واقعی وہ ہمیں نیند میں ہی ہر چیز عطا کر دے گا. اور کلام میں لکھا گیا تمہارے مانگنے سے پہلے تمہارا باپ جانتا ہے کہ میرے بچوں کو کن کن چیزوں کی ضرورت ہے. تو میرے عزیزو، جب ہم اس کے محبوب بن جائیں گے، جب اس کے طالب بن جائیں گے، جب اس کے لوگ بن جائیں گے، تو وہ ہماری ہر ضرورت کو پورا کرے گا. لیکن اس کے لیے سب سے پہلا جو کام ہے اس کی حضوری میں آنا، اس کی عبادت کرنا، اس کے نام کو فرسٹ پریورٹی پہ رکھنا، یہ ہمارا کام ہے. اگر ہم یہ کام نہیں کرتے تو پھر ہم مشکلاتوں میں بھی ہیں، پریشانیوں میں بھی ہیں. کیونکہ کلام میں لکھا گیا کہ دیکھو تم اپنے لیے اپنے روزہ کے دن میں اپنی خوشی کے طالب رہتے ہو اور سب طرح کے سخت محنت لوگوں سے کراتے ہو. دیکھو تم اس مقصد سے روزہ رکھتے ہو کہ جھگڑا رگڑا کرو اور شرارت کے مکے مارو. بس اب تم اس طرح کا روزہ نہیں رکھتے کہ تمہاری آواز عالم بالا پر سنی جائے. کس طرح کے روزہ رکھتے ہیں ہم لوگوں کو بتاتے ہیں جی میں روزہ رکھیا ہے تو میں تو کوئی کام نہیں کرتا. لیکن کلام کیا کہتا ہے؟ تم اس طرح کا روزہ نہیں رکھتے کہ تمہاری آواز عالم بالا پر سنی جائے. ہم نے روزہ اس طرح کا رکھنا ہے کہ ہماری آواز جو ہے وہ خدا کے حضور میں پہنچے. اور کلام میں لکھا گیا کہ جب تو روزہ رکھے تو اپنے سر میں کیا کر؟ تیل ڈال، اپنا منہ دھو، کوٹھڑی میں جا، دروازہ بند کر، دعا کر تاکہ تیری آواز عالم بالا پر سنی جائے. ہلیلویا. عالم بالا پر دعا اس وقت ہی سنی جائے گی، اس وقت ہی ہماری دعا عالم بالا تک پہنچے گی جب ہم سچائی کے ساتھ خدا کے حضور آئیں گے اور خدا کے نام کو جلا دیں گے. کیونکہ کلام میں لکھا گیا کہ گلا پھاڑ کر چلا دریغ نہ کر. جب دریغ نہیں کریں گے تو کبھی بھی ایسا نہیں ہوگا کہ ہم خطا کریں. کلام میں لکھا گیا کہ روح القدس سے بھرا ہوا شخص جو ہے نا وہ برکتوں سے مالا مال ہوتا ہے اور وہ لالچی نہیں ہوتا. روح القدس سے بھرا ہوا شخص جو ہے
وہ خدا کے حضوری میں رہتا ہے، خدا کے ڈر اور خوف میں رہتا ہے، اس لیے اس کی دعا بھی سنی جاتی ہے، اس کی دعا سے بیمار شفا بھی پاتے ہیں، اس کی دعا سے معجزات بھی ہوتے ہیں، کیونکہ کیا ہے کہ اس کے اندر ایک تو لالچ نہیں ہے اور خدا اس کی آواز کو سنتا ہے۔ اور کلام میں لکھا گیا ہے کہ تم اس طرح کا روزہ نہیں رکھتے کہ تمہاری آواز عالم بال پر سنی جائے۔ جو لوگ خدا سے پیار کرتے ہیں ان کی آواز عالم بال تک پہنچتی ہے اور خدا اپنے الہی خزانہ سے برکتیں نازل کرتا ہے۔ کلام میں لکھا گیا کہ اپنے آسمان کو اپنے لوگوں کے لیے کھول دیتا ہے۔ ہلیلویا۔ اس لیے میرے عزیزو ہمیں اس بات پہ غور کرنے کی ضرورت ہے۔ کلام میں لکھا گیا کیا یہ وہ روزہ نہیں جو مجھ کو پسند ہے، ایسا دن کہ اس میں آدمی اپنی جان کو دکھ دے اور اپنے سر کو جھاؤ کی طرح جھکائے اور اپنے نیچے ٹاٹ اور راکھ بچھائے؟ کیا تو اس کو روزہ اور ایسا دن کہے گا جو خداوند کا مقبول ہو؟ یعنی کہ روزہ کیسا رکھنا ہے؟ اپنے آپ کو عاجزی میں لے کے آنا ہے، اپنے آپ کو حلیمی میں لے کر آنا ہے، اپنے آپ کو جو ہے وہ پست کرنا ہے۔ اور جب ہم عاجزی میں ہوں گے اور جب ہم خدا کے ڈر اور خوف میں ہوں گے تو ہمارا روزہ جو ہے وہ خدا کے حضور میں پہنچے گا اور خدا ہمارے روزے کو جو ہے اس کے روزے کے عوض ہمیں برکت بھی دے گا، کیونکہ کلام میں لکھا گیا مانگو تو تم کو دیا جائے گا۔ روزہ بھی مقصد کا ہوتا ہے۔ آپ کا کوئی بھی مقصد ہے، کوئی بھی پرابلم ہے، کوئی بھی بیماری ہے، آپ اس کے لیے روزہ رکھیں۔ آپ کی جاب میں پرابلم ہے، آپ کے گھر میں کوئی لڑائی جھگڑے ہیں، آپ کے خاندان کے اندر کوئی پرابلم ہے، آپ کسی مشکلات میں ہیں، کسی پریشانی میں ہیں، تو آپ روزہ رکھیں اور روزہ رکھ کے دعا کریں، تو دیکھیے گا آپ کا اور میرا خدا آپ کی دعا کو سنے گا اور آپ کی ہر مشکل سے، ہر پریشانی سے نکالے گا، کیونکہ وہ وعدوں کا سچا خدا ہے۔ وہ کہتا ہے مانگو تو تم کو دیا جائے گا۔ جب ہم مانگیں گے تو ملے گا، جب آپ روزے میں رہیں گے، روزے میں مانگیں گے تو پھر آپ کو اور زیادہ برکت پر برکت ملے گی۔ آمین۔ کلام میں لکھا گیا کیا یہ وہ روزہ، کیا وہ روزہ جو میں چاہتا ہوں یہ نہیں کہ ظلم کی زنجیریں توڑیں اور جوئے کے بندھن کھولیں اور مظلوموں کو آزاد کریں، بلکہ ہر ایک جوئے کو توڑ ڈالیں۔ کیا یہ نہیں کہ تو اپنی روٹی بھوکوں کو کھلائے اور مسکینوں کو جو آوارہ ہے اپنے گھر میں لائے، اور جب کسی کو ننگا دیکھے تو اسے پہنائے، اور تو اپنے ہم جنہیں سے روپوشی نہ کرے۔ کتنی خوبصورت بات لکھی ہے۔ کہتا یہ روزہ ہے کہ ظلم کی زنجیریں توڑی جائیں، بھوکوں کو کھانا کھلایا جائے، آپ کسی کو ننگا دیکھیں تو اس کو کپڑے دیں، یہ بھی آپ کا روزہ ہے۔ آپ کسی کی ہیلپ کرتے ہیں، کسی کی مدد کرتے ہیں، تو سمجھیں کہ آپ جب روزہ رکھتے ہیں، جو روزے میں جتنا آپ کھاتے ہیں، آپ جو کچھ بھی کھاتے ہیں وہ دے، اس دن کا بچا روپیہ پیسہ آپ کسی بھوکے کو دے دیتے ہیں، تو سمجھیں کہ آپ کا روزہ جو ہے وہ عالم والا پر پہنچ گیا ہے۔ ہم نے دسترخوان نہیں سجانے، روزہ رکھا اور دسترخوان شام کو بہت زیادہ سجے ہو اور بہت زیادہ ہماری جو ہے وہ ہم نے ٹیبل سجایا اور بہت کچھ جو ہے ٹیبل پہ پڑا ہو، بلکہ ہم نے کیا کرنا ہے، ان غریبوں کو یاد کرنا ہے جو بھوکے ہیں، جو پیاسے ہیں، جو ننگے ہیں، جو محتاج ہیں، ان کو یاد کریں اور وہ حصہ ان کو دیں، تاکہ وہ بھی اس برکت کے وارث ہوں۔ آپ کے ساتھ مل کر خدا کی حضوری میں آئے اور خداوند سے برکت حاصل کریں۔ یہ روزہ خدا کو پسند ہے، ایسا روزہ خدا کو پسند ہے کہ آپ کسی کی ہیلپ کرنے والے ہوں، آپ کے اندر جو ہے کسی کے لیے درد ہو۔ تو میرے عزیزو خدا ایسا چاہتا ہے، خدا ایسا روزہ چاہتا ہے، خدا ایسی چاہتا ہے کہ لوگ میرے لوگ ایسے ہوں۔ تو میرے عزیزو جب آپ کلام میں لکھا گیا کہ تو اپنے ہم جن سے روپوشی نہ کرے، یعنی کہ ہم کسی کو بھوکا دیکھیں تو اس کے لیے انتظام کریں،
یہ نہیں کہ ہم اس سے منہ موڑ کر چلے جائیں، بلکہ اس کے لیے کچھ انتظام کریں کہ اس کو بھی جو ہے کھانا مل جائے۔ یہ روزہ ہے جو خدا چاہتا ہے۔ تو میرے عزیزو، ہمیں اس بات پہ غور کرنے کی ضرورت ہے۔ جب ایسا روزہ رکھیں گے، ایسی ہمارے اندر خداوند کی محبت ہوگی، تو پھر ہم دوسروں کے لیے بابرکت ٹھہریں گے، اور ہمارا روزہ بھی بابرکت ہوگا، ہمارا روزہ بھی خدا کے حضور میں پہنچے گا۔ سو میرے عزیزو، اس بات پہ ہم نے غور کرنا ہے۔ خدا یہ چاہتا ہے کہ ایسا روزہ رکھیں کہ جو خدا کو منظور ہو، جو خدا کی نظر میں مقبول ٹھہرے۔ تو ہم نے ایسا روزہ رکھنا ہے۔ ایسا روزہ نہیں رکھنا کہ ہم جھگڑا رگڑا کریں، بلکہ دوسروں کے ساتھ جو ہے وہ زیادتی کریں، اس طرح کی زیادتی کریں کہ لوگ پریشان ہو جائیں۔ ہم نے لوگوں کو پریشان نہیں کرنا، بلکہ ہم نے دوسروں کے لیے برکت کا باعث بننا ہے۔ اس طرح کا روزہ رکھنا ہے تاکہ لوگ ہماری وجہ سے برکت پائیں، اور خدا کہے کہ یہ میرے لوگ ہیں، یہ میرے لوگ ہیں جو مجھ سے ڈرتے اور میرا خوف مانتے ہیں۔ خدا آپ سے پیار کرتا ہے، خدا ہم سے پیار کرتا ہے، خدا ساری دنیا سے پیار کرتا ہے۔ خدا کسی گنہگار کی ہلاکت نہیں چاہتا، بلکہ چاہتا ہے کہ ہر ایک انسان کی توبہ تک نوبت پہنچے۔ تو ہم نے ایسا روزہ رکھنا ہے تاکہ ہمارا خدا ہمارے روزوں کو قبول کرے، اور جو آنے والے ڈیز ہیں، جو روزوں کے ایام ہیں، جب ان روزوں میں آپ روزے رکھیں تو آپ نے غریبوں کو ضرور یاد رکھنا ہے تاکہ آپ دوسروں کے لیے برکت کا باعث بنیں۔ خدا اس کلام کی طرح سے ہم سب کو بڑی برکت دے، آمین۔ آئیے اپنے سر کو جھکائیں گے، آنکھیں بند کریں گے اور دعا کریں گے۔